مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر حاضر خدمت ہے۔ آج جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ہم جس میں سب سے پہلے مہمان ہمارے ہیں مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ ہم القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے مفتی حافظ امجد اسلام صاحب۔ ہم القمر ٹی وی کی طرف سے ان کو بھی دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، جس میں تلاوت کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہمارے نوجوان قاری محمد ابراہیم ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد ابراہیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا آواز ہے جی ماشاء اللہ۔ یہ پوری ایک جادوئی آواز تھی جس سے انہوں نے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ ہم شکر گزار ہیں جی کہ قاری محمد ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ سرور بخشا۔ اب باقاعدہ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک اور موضوع ہے عدم برداشت، کہ یعنی انسان کے اندر عدم برداشت کی بیماری جو شرائط کر گئی ہے۔ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں، 99% جو افراد ہیں ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، 99% جو ہے وہ برداشت بالکل ختم ہو گئی، عدم برداشت، کہ انسان کے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی عفو درگزر کا مظاہرہ ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، اور ہر ایک بات پر جو ہے لڑائی اور جھگڑا اور دنگا اور فساد اور فتنہ۔ تو ہم آج کے مہمانان گرامی میں سے سب سے پہلے مفتی حافظ
امجد اسلام صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ عدم برداشت کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیا یہ صرف غصہ ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی رویہ ہے جس کو عدم برداشت کہا جاتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے سینئر محترم ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب بھی تشریف فرمایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے اور چلیں گے اور اس پہ غور کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سب چیزوں کا علم ہو جانا ہے اور سمجھ آ جانی ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ صرف غصہ پی گیا ہے، معاف نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہے کہ غصہ آیا ہے، اس کو برداشت کیا ہے اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی لڑائیاں، یہ فساد ہیں، یہ برداشت سے مطلب کہ لوگ برداشت نہیں کرتے یا غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک انسان آیا، گلے میں نبی علیہ السلام کی چادر تھی، وہ کھینچنے لگا، زور سے کھینچی اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے مال دیں۔ تو غصہ تو آ سکتا ہے، انسان ہے، آ کر نبی علیہ السلام نے برداشت کیا، درگزر کیا، بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اب چونکہ معاشرہ بہت آگے جا چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویسے وہاں غصہ تو ختم کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دلوں سے حسد بغض کینہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم میں برداشت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو معاف بھی کریں گے، غصہ بھی پئیں گے اور لوگوں کو معاف بھی کریں گے۔ جب یہ انداز ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمیں پسند کریں گے۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات کی مفتی امجد اسلام صاحب نے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہمارے سامنے پڑے گی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، اور والعافین عن الناس، خالی یہ نہیں کہ غصہ چھوڑ دینا بلکہ فوراً اس کے بعد پھر انسانوں کو معاف کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وہ احسان کرنے والے، یعنی محسنین اللہ نے قرآن کے اندر ان کو کہا کہ جو ایسے احسان کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، آپ کا اس کے بارے میں، یعنی یہ جو ٹالرنس ہے، ہاں جی، یعنی عفو درگزر ہے، اس کی یعنی قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی دی جاتی ہے کہ کس قدر ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ القمر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے ہم عوام الناس تک دین کا پیغام پہنچانے کے قابل ہوئے ہیں۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عدم برداشت کہتے کس کو ہیں۔ عدم برداشت ایک مادہ ہے جو انسان کے اندر خود سری پیدا کر دیتا ہے، اپنی انا کو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بالکل، کسی کی رائے کا احترام کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، ایسا خود سر ہو جاتا ہے کہ کسی کے مذہب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اسی چیز کا نام عدم برداشت ہے۔ اب یہ دیکھیں، دنیا تو برداشت سے ہی چل سکتی ہے، عدم برداشت اگر ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت بات کی، اور میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی بردباری کی، کہ ہمارا خالق کس قدر برداشت کرتا ہے ہمیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی اس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کریں، ہر غلطی پہ تمہیں پکڑ لیں، غصے میں آ جائیں اور پھر تمہیں سزا دینا شروع کر دیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، پھر تو یہ کائنات کا نظام ختم ہو جانا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی برداشت نہیں ہوگی، انسانوں کے اندر بھی برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، تو عدم برداشت کا کلچر انسانوں کو تباہ کر دے گا، ان معاشروں کو تباہ کر دے گا، ان قوموں کو تباہ کر دے گا کہ جن کے اندر یہ کلچر آ جائے گا۔ آج ہمارے ہاں اتنا غصہ بھرا ہوا ہے،
ہم یہ پڑھتے ہیں نا جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے واقعات، عرب کے حالات، مکے کے حالات، وہاں پر کیا تھا؟ پانی پینے پر پلانے پہ جھگڑا اور گزرنے پہ جھگڑا، میں نے پہلے گزرنا ہے، کہتا میں نے پہلے گزرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور جھگڑے، اور ایسی جنگیں شروع ہوتی 14 سال تک جنگیں رہتی۔ آج یہی کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں لاہور کے بارے میں، معذرت کے ساتھ کسی کو غصہ بھی نہ لگے، کہ لاہور میں رات کے 12 بجے خالی سڑک کے اوپر 2 موٹر سائیکل والے آ جا رہے ہو نا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یہ دونوں ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے، کہتا تو لنگ پہلو، کہتا تو ادھر کر، وہ کہتا تو ادھر کر، اس پہ تکرار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ آ رہا ہے تو میں نے اس کو راستہ دینا ہے۔ دین کی بات تو دور کی بات ہے، مذہب کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے اخلاقی رویے، اتنے عدم برداشت ہے ہمارے اندر کہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ تو یہ جو کلچر ہے نا عدم برداشت کا، یہ ہماری قوم کو زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یعنی ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپ ود پیشنس، یعنی دکھ، درد اور تکالیف کو جو ہے وہ آپ نے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، یعنی ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا، عفو درگزر۔ اسلام نے بالکل ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی تعلیمات اٹھا کے یعنی دیکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کس درجے تک کی فضیلت ہے یہ برداشت کی، تحمل کی؟ محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث تو جتنا کہ برداشت کا حکم دیتا ہے نا، شاید ہم اتنا کر بھی نہ سکتے ہو، کر بھی نہ سکتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حد بالکل جہاں تک تم جا سکتے ہو نا معاف کرنے میں، دوسرے کو برداشت کرنے میں، جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو تم لوگ آپس میں تعلقات رکھتے ہو، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی اور کوئی معاملہ بن جاتا ہے، تو اس میں تم کیا کرو، اپنا کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے نا تو اس کا جواب بھی تم اچھائی سے دو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن و حدیث کی تعلیمات، دیکھیں ایک طرف قرآن مجید میں یہ اجازت دی ہوئی ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی کہ تم پہ زیادتی کرتا ہے تمہیں اجازت ہے، تم اتنی اس سے زیادتی کر سکتے ہو، یعنی بدلہ لے سکتے یعنی ہو۔ اس کو خلق جمیل کی قسم کہا جا سکتا ہے۔ خلق بھی 3 طرح کا نا، خلق جمیل، اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی تھپڑ مارے تو اس مد کا میں تھپڑ مار ہی نہیں اس کو سکتا، یا میں کم درجے کا مار دوں گا یا تیز ماروں گا۔ تو پھر اس سے بہترین درجہ کیا ہے؟ فرمایا والعافین عن الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، 2 گالیاں دے رہے ہیں بندے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تب تک اس کا گناہ پہل کرنے والے کو ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اس حدیث سے بھی جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک تو اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ اگر تم بہت ہی زیادہ یعنی اپنے اوپر نہیں کنٹرول رکھ سکتے نا، تو اسلام ایک طرف آپ کو اتنی کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، لیکن اس کے باوجود، اجازت ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، وہاں پر بڑا خوبصورت الفاظ ہے، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور معاشرے کا ایک معزز فرد بن کے رہتا ہے، ایک کارکن بن کے رہتا ہے، ملنسار ہے، اور پھر آگے لفظ کیا ہے، ویصبر علی اذاہم، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ لوگ اس کو برا کہیں، بھلا کہیں، نشتر ماریں، کچھ بھی کریں، گالی دیں، وہ چپ کر کے منہ نیچے کر لیتا ہے۔ وہ اس کی تفسیر یہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، اور اس آیت کو اگر پیچھے سے ہم پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کو یہ آیت پڑھنی چاہیے پوری، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جب تم اپنے دین سے اگر پھر جاؤ، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں مٹا کے تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ پر نئی قوم لے کے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، یہ جو جملہ نا بڑا خوبصورت ہے، یہ ناظرین غور کریں، اللہ کہتا ہے وہ ایسی قوم ہوگی کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ سے محبت کرتا، اللہ کے محبوب ترین لوگ کون ہوں گے؟ پہلا جملہ ان کے بتایا ان کی تعریف میں اذلۃ علی المؤمنین۔ اب لفظ اذلہ پہ غور کریں، ذلیل سے نکلا ہے، یعنی عاجزی کی انتہا کر دینے والے، مومنوں کے سامنے اس طرح جھک کے رہنے والے جیسے ان کی انا ہے ہی نہیں، جیسے کوئی غلام ہوتا ہے نا، غلام شاید یہ اس کے غلام ہے، وہ مار رہا ہے، وہ برا بلا کہہ رہا ہے، وہ کچھ بھی، یہ چپ۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ناظرین کہ جیسے کوئی مجھے گالی دے تو میں اس کو برابر کی گالی دوں، تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟
یعنی اس کی جو وے آف تھنک ہے، جو میری وے آف تھنک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ برابر ہے ایکوالٹی میں، کہ یعنی جہاں تک اس کی سوچ ہے معاذ اللہ وہاں تک میری سوچ ہے. اگر میں برداشت کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میری سوچ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے، میں اس سے زیادہ کہیں سوچ کا مالک ہوں. یعنی یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی فرد بھی اگر یہ مظاہرہ کرے گا تو پھر اس کا مقام یہ ہوگا. تو کیا عدم برداشت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے مفتی صاحب؟ جی، عدم برداشت ایمان کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو برداشت کیے ہے، لوگوں کو معاف کیے ہے، اور قرآن کریم کا بھی یہ حکم ہے. جس طرح ڈاکٹر ثناءاللہ فروقی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر بدلہ لینا چاہو تو برابر کا لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاف کرنا چاہو، درگزر کرنا چاہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور بہتری ہوگی. نقصان یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بڑوں سے چلتی ہیں چھوٹوں تک جاتی ہیں، چھوٹوں سے چلتی ہیں، پھر یہ خاندانوں میں پھیل جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، قتل و غارت، دنگا اور فساد، اور کوئی ان کے اندر وہ جو جینے کا جو ہے نا وہ عنصر ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی کن کن صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی کن کن صورتوں میں یہ ظاہر ہو رہی ہے عدم برداشت، کہ جس میں انسان کے اندر بالکل برداشت کا وعدہ ویسے ہی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں خاندان بھی برباد ہو رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، کزن کے دشمن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت اور اخلاق صرف مفاد پرستی کی محض تو گیم رہ گئی ہے. بے شک. محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ تو پوچھ رہے ہیں کن کن شعبوں میں یا کس کس جگہ پر عدم برداشت ہو رہی. میں یہ کہتا ہوں آپ یہ سوال اس طرح کریں کہ مجھ سے یہ پوچھیں کوئی ایسا شعبہ ہے جس پہ اس وقت عدم برداشت نہ ہو. آپ جس طرح مرضی چل جائیں، میں تو حیران. آپ مساجد میں چل جائیں، چلیں ہم بات کرتے ہیں سب سے مذہبی طبقہ علماء ہے نا، کیا علماء ایک دوسرے کو آج برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سب سے بڑی ہمارے ملک کے اندر ایک خطرناک حد تک قتل تک لوگ جاتے رہے ہیں صرف مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو ادباً اخلاقاً یعنی مسلح دینے کے لیے تیار نہیں جی، کہ وہ آ جاتے جی نماز آپ پڑھا دیں. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو ہے وہ ایک دوسرے کو برتری دیتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر. آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ حضرت عمر کو علم نہیں ہے لیکن ابی ابن کعب سے سوال کرتے ہیں. ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے ترجیح نہیں آپ نماز پڑھائیں، نہیں جی آپ آگے ہو جائیں، نہیں جی اس کا جواب آپ دیں. تو ہمارے معاملے کے اندر دوسرے کو ترجیح دینا، تو یعنی یہ خاص طور پر ناظرین یہ مولویوں کے لیے پیغام ہے حقیقی. میں یہ سمجھتا ہوں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مولوی کو بڑا کہا ہے، عالم کو بڑا نہیں کہا. تو مولوی اس چیز پر غور و فکر کریں. ہم بھی اسی طبقے میں سے ہیں، میں بھی مولوی ہوں، مفتی ثناء اللہ صاحب بھی مولوی ہیں، مفتی امجد اسلام صاحب بھی مولوی ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مولوی ہیں. اور مولوی ہی اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اور ایمان کی مودی مولویت میں ہی ہمیں دے. ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کم از کم معیار ہمیں دوسروں کو دینا چاہیے. بے شک. آپ نے دیکھیں اس کے علاوہ آپ سکولز میں چل جائیں، کالجز میں چل جائیں، یونیورسٹیز میں چل جائیں، کسی بھی جگہ پر بازار میں چلے جائیں، دکانوں پہ چلے جائیں، ساتھ دکانیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رہنا بھی کٹھے مجبوری ہے، بلکہ آوازیں دے دے کر دوسرے کا کلائنٹ اپنی طرف کھینچنا. ٹھیک ہے، کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم. کھاتا ہوا رکشے والوں کو دیکھ لیں تو رکشے والے ایک دوسرے سے میں نے جھگڑتے وہ بلکہ آپ نے جھگڑنے کی بات کی ہے مجھے یاد آ جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ جائیں نا رکشہ اسٹینڈ پہ جانا ہو تو آپ کو دو بندے اس طرح کھینچیں گے کہ شاید انہوں نے آدھا تقسیم کرنا ہے، آدھا اس طرف لے کے جائیں گے، آدھا اس طرف لے کے جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف عدم برداشت. اور میں یہاں پر ایک بات مزید شامل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم رمضان المبارک کے پروگرام کر رہے ہیں. رمضان المبارک بھی برداشت کی تربیت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تمہیں نہیں کرنا. کیا کہنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں. تو جو کہتا ہے کر، جو تو کرنا ہے کر، یا جو کہنا ہے کہہ لے، میں جو ہے نا انی صائم میں نہیں بولوں گا. یہ اس سے بڑی برداشت کی تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی روزہ خود برداشت کی تربیت ہے. اچھا، سوشل میڈیا نے اپنے برداشت کے رجحان کو کس حد تک بڑھا دیا ہے؟ محترم علامہ صاحب، سوشل میڈیا نے تو اتنی خرابیاں پیدا کی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. پہلے بھی میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک اچھا ٹول ہے جس سے آپ لوگوں کے اخلاق بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ہم بھی تو سوشل میڈیا استعمال کر کے لوگوں کو اچھی دین کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی اخلاق سکھا رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری قوم ہمیشہ اچھی چیزوں کو بھی منفی استعمال کرتی ہے. اب ہوا یہی ہے، اب دیکھیں نا یہ ٹک ٹاک پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن جو قتل ہوئے ہیں، ٹک ٹاک کی وجہ سے قتل ہوئے ہمارے ملک کے اندر، عزتیں لوٹی ہیں. یعنی مثبت پہلو نہیں ایکسپٹ کرنا، یعنی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. ساری آپ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا دیکھیں گے نا پگڑیاں اچھالا جانا، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کس لیے ہے
کہ اس کے لائک اتنے ہیں، میرے کام ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، اس کے کمنٹس اتنے میرے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے شیئر. اور یہ بھی یہود کی ایک بہت بڑی لابی ہے مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب، کہ آپ دیکھیں کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو مونوٹائز کروا لیں تو مونوٹائز کروائیں گے تو پھر وہ اپنی ایڈز دیں گے. جی بالکل. سمجھ لیں کہ 12 نے وہ کماتے ہیں اور 4 نے ہمارے منہ میں وہ لقمہ دے کر وہ کہتے ہیں جی کہ تم جو ہے نا ارننگ کرو، کماؤ. اور ہر مولوی، ہر طبقہ، ہر فیلڈ اس میں گمراہ ہو گئی. گمراہ. اور پھر یہ دیکھیں سارا، میں کئی بار دیکھتا ہوں بہت سارے پروگرام میں لوگوں کے اوپر ایسے بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے متعلق ایسی واہیات گفتگو کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی کسی جگہ پر حادثہ آ جائے تو وہاں پر ہر بندہ کیمرہ لے کے پہنچا ہوتا ہے، اور مقصد کوئی اس میں کوئی اخلاقی تربیت یا کوئی اچھی بات پیش کریں، صرف اور صرف اس کے اوپر چسکے لے کر اپنے کمنٹس بڑھانا، اپنے لائکس بڑھانا، کمنٹس میں انتہائی غلط باتیں اور نازیبا کلمات اور نازیبا باتیں ایک دوسرے پر عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی گالی اس طرح کی دیتے ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. یہ چیزیں آج ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. آپ ہمارے ناظرین کے وہ پڑھیں نا تو اللہ کی قسم وہ انسان کو سمجھ آتا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا، یہ تو معروف ہے، ہم لمبی بات نہیں کریں گے. اس کے اندر جب ایک بھائی نے کہا نا کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، تو اس دوسرے نے اس کو کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا، سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے نا کہ مر جائے، قتل ہو جائے. اس نے کہا تو مجھے قتل بھی کرے گا نا تو میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، انسان کو انسان سمجھتا ہے، انسان مسلمان کو مسلمان سمجھتا ہے، تو پھر حق یہ ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی موٹی کڑوی کسیلی بات پر صبر کرے. بالکل. اچھا جی، اختلاف رائے اور عدم برداشت میں کیا فرق ہے؟ ایک جی رائے میں اختلاف ہو گیا، مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے، ہمیں آپس میں ہو سکتا ہے، مگر اس میں پھر اختلاف رائے میں عدم برداشت، اس کی کیفیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی علامہ صاحب کہ ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ ثناء اللہ فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ اکثر علماء کرام میں آپس میں ایک دوسرے برداشت نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہر معاشرے کے ہر طبقے میں، ہر فیلڈ میں یہ اختلاف تو ہو جاتے ہیں. لیکن اختلاف کو وہ دشمنی بنا لینا اور اس حد تک چلے جانا، کسی نہ کسی موڑ پہ یہ آئے گا اور میں نے بدلہ لینا ہے، کدی تو میری دار تلے آئے گا، میں سب کو پوچھ لوں گا. یعنی کہ اس کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والا، سننے والا، وہ جو پیچھے ہمارے نمازیں پڑھنے والے، ہمارے خطبے جمعے سننے والے، وہ بھی پارٹیشن میں ہو جاتی ہے، آدھے ادھر چلے جاتے ہیں، آدھے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ بات کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مطلب کہ امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا، خیانت دار کو امانت دار سمجھا جائے گا. اب دیکھیں کوئی حق پر ہے، وہ سوشل میڈیا اتنا استعمال نہیں کر سکتا، مثلاً کہ وہ وائرل ویڈیو نہیں کر سکتا، اپنی صفائی بیان نہیں کر سکتا. اس کے برعکس وہ انسان ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اس کے وہ ناجائز اس کے اوپر چڑھائی کر گیا ہے، وہ لائک زیادہ ہے، بد سے بدنام برا وائرل زیادہ کر دیتا ہے. تو اب جو امانت دار ہے وہ بیچارہ اتنی صفائی پیش نہیں کر سکتا سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ اب خیانت دار ہو گیا. جو خیانت دار تھا وہ امانت دار. میں جو سمجھتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کو بڑے حسن کے ساتھ جو ہے وہ بڑے حسین طریقے سے، حسین امتزاج سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو علمی طریقے سے جو ہے نا حل کرنا چاہیے. آپ کو کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے، آپ اس کے بارے میں اگر کوئی اچھی برہان رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، تو وہ پروف کے ساتھ بات کریں. تو گھریلو زندگی میں عدم برداشت کے کیا نقصان سامنے آتے ہیں؟ یہ والدین میں، اولاد کے تعلق میں برداشت کرنا، والدین اولاد کو برداشت نہیں کرتے. جبکہ وہ مجھے سوری ٹو سے، میں معذرت آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور 10 سالوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہی، اف. حتیٰ کہ وہ کہتے کئی دفعہ مجھ سے لوٹا ٹوٹ جاتا رہا جس سے میں وضو کرواتا، تو مجھے ایک دفعہ تو میں سمجھے کہ وہ یہ ہل جاتا کہ اب کیا ہوگا. تو میں جب اللہ کے رسول کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر مسکان کو دیکھ کر ایسے تھا جیسے میری پوری زندگی کے غموں کا وہ بایا ہے. محترم علامہ صاحب، ایک بات تو میں یہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختلاف رائے کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں.
آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو گیا نا، بالکل، اس کو عدم برداشت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن۔ جب کوئی تمہارے مقابلے میں رائے لے کے آ رہا ہے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو اس کو احسن طریقے سے اس کا جواب دو۔ اور جب تم احسن طریقے سے جواب دو گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو تمہارا دشمن تھا نا کأنہ ولی حمیم، عدم برداشت سے جو بات قتل تک جانی ہے، جو تعلقات توڑنے تک جانی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کأنہ ولی حمیم تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گھریلو معاملات میں، اب دیکھیں میاں بیوی نہیں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، طلاق۔ باپ بیٹا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ ماں بیٹی برداشت نہیں کرے گی، گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ گھر ٹوٹنا، طلاق، فساد، لڑائیاں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ کتنے حادثات ہمارے یہاں پر ہو گئے کہ بیٹے نے اٹھ کے باپ کو قتل کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ باپ سے اس نے پیسے مانگے ہیں۔ اور مجھے یہاں پر بلکہ ایک واقعہ یاد آ گیا تازہ، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے۔ بیٹے نے والد صاحب کو کہا کہ میں نے اپنی دوست کو گفٹ کرنا ہے، مجھے فلاں کار چاہیے۔ اب والد صاحب نے اس کو کہا رہنے دو یار، ایسے پیسے ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ بیٹے کی خواہش نہ ہو سکتا ہے وہ سرپرائز دینا چاہتے ہو، یعنی وقتی طور پر اس نے باپ نے انکار کیا، جو ہمیں میڈیا سے پتہ چلا، آپ یہ فرما رہے ہیں، مجھے یاد آ گیا کہ باپ نے اس کی ماں کو کہہ دیا کہ میں اس کو گفٹ لے کر، بلکہ ہاں وہ کار بک کروا دی، کہ کار بک کروا دی، اس کے پیسے دے دیے۔ بیٹے کو برداشت ہی نہیں ہوا، اس نے اٹھ کے باپ کو قتل کروا دیا۔ پھر کیسی معاذ اللہ، دیکھو اس کی دیکھو جی دینہ دلیری پر، اس کی یعنی بے شرمی پر کیا بات ہے کہ جنازہ بھی خود باپ کو پڑھایا، خود ہی باپ کو مروا کر، ناظرین خود ہی جنازہ پڑھا رہا ہے، پتہ بھی نہ چلے نا اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے۔ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارے مسالک ہیں، اس میں جو بات یہ کہ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں دلائل میں اختلاف، ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں، ہماری سوچ اور فکر میں تضاد ہے، بے شک ماں تو ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے، اس طرح نبی ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، قرآن ایک ہے، جناب محمد رسول اللہ کی ذات بھی ایک ہے۔ یعنی اس میں بات یہ کہ یہ شدت پسندی، یہ جو ایک دوسرے پر معاذ اللہ جو فتوے اور کفر کے فتوے، اور یہ ادھر یہ اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہا ہے۔ محترم علامہ صاحب، میں مذہبی جماعتوں کو نا ایک آیت سنانا چاہوں گا، مذہبی قائدین کو بھی ایک آیت ناظرین سن لیں، اور یہ مذہبی جماعتیں خاص طور پر یہ مسالک کے بڑے بڑے مولوی حضرات لازماً اس کو سنیں۔ یہ آیت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل یا اہل الکتاب۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ مسلمان ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب مسلمان ہیں۔ یہاں پر جو آیت ہے اس میں مخاطب مسلمان نہیں ہے، وہ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے، جن کا مذہب ہمارے ساتھ ایک نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ادھر سارا کو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آؤ ہم اس کلمے پہ جمع ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جن باتوں کو تم بھی مانتے ہو، جن باتوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم ان پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے جو بزرگ قائدین ہیں، ان سے بھی میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنے مشترکات ہیں، ہم ان مشترکات کو بھول کر، ہم جو تھوڑے بہت اختلافات ان کو ہوا دے کر اپنی روزی روٹی کے لیے یا اپنی جو ہے نا پیٹ پرستی کے لیے ہم ان کو ہوا دے کر قوم کو لڑا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر کوئی مشترکات نہیں ہے؟ ہم ان مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کر لیں، ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جب ہم ملتے ہیں نا، اکٹھے ہوتے ہیں، مشترکات پر ہی چاہے جمع ہو جائیں، اس کا رزلٹ سب سے بڑا یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جب تک ملتے نہیں نا، ملاقاتیں نہیں ہوتی، ایک جگہ پر بیٹھتے نہیں ہیں، اس وقت تک برداشت بھی نہیں ہوتی۔ تو جب ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشترکات میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں یا تو وہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے، پھر بندہ کسی کے ادب میں، احترام میں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میں محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک قرآن پر اور ایک جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر یکجا ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، جناب مفتی امجد اسلام صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عالم رمضان پروگرام کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔